کیا کر سکتے ہیں آگے؟ ایز اے جوان، آپ کی کتنی ایج ہے؟ میری 28 20 سال کے بچے ہو، ایز اے جوان جو کہ اسٹوڈنٹ ہی ہو گئے یقیناً اس ایج میں، یونیورسٹی میں ہو، سب سے پہلے اپنا دامن پاک رکھیں. دنیا کی ہر عورت کو ماں اور بہن کنسیڈر کر کے دکھائیں. کوئی بھی ہے، نظر آئے، یونیورسٹی میں پڑھو، پھرتی رہے، چاہے دوپٹے پہنے نہ پہنے، یہ آپ کے اوپر نہیں، ان کا ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کو سکھایا کیسے گیا. لیکن آپ اپنی تربیت جو آپ کی مجالس کے ذریعے، محافل کے ذریعے، آل محمد کے کرم سے ہوئی ہے، اس تربیت کو ثابت کر کے دکھائیں. سب سے پہلا کام آپ کو بھرپور انداز سے پاکیزہ رہنا ہوگا. اور ہاں، نفس جب تنگ کرے، ضروری نہیں نماز میں زیارت پڑھتے ہوئے سرکار سے طلب کرنی ہے مدد. جب نفس تنگ کرے، آنکھیں بند کر کے وسیلہ علم عباس علمدار علیہ السلام رکھ کے آپ اپنی امام کو کہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من شر شیطان من شر شیطان. یقین کرو بیٹا بچ جاؤ گے. بالکل سوچ یکدم چینج ہو جائے گی، کیونکہ تصرف ہے بادشاہ کا پوری کائنات میں خصوصاً، اور ہم مومنین پہ نگاہ کرم بہت زیادہ ہے بادشاہ کی. پہلی تو آپ کی ڈیوٹی یہی ہے. دوسرا، آپ ٹارگٹ سیٹ کریں. یہ نہیں میرے کزن نے کمشنر بن گیا، میں نے بھی کمشنر بننا ہے، یہ ٹارگٹ نہ سیٹ کریں. ٹارگٹ میں یہ ٹارگٹ سیٹ کریں میرا جہاں بہتر میری امام کو ہو، مجھے اس طرف رخ موڑ کے، مگر امام اپنے لیے میری جو توانائیاں ہیں وہ اپنی نصرت کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے وہ کرم فرما کے قبول فرمائے. پڑھوں گا میں مولا کے لیے، ٹاپ کروں گا میں مولا کے لیے، جاب کروں گا میں مولا کے لیے، بزنس کروں گا میں مولا کے لیے. یہ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹارگٹ اپنا سیٹ کر لیں امام کی خاطر. میں نے اپنا حصے کا امام کی خاطر ظہور کی راہ ہموار کرنے کا چراغ جلانا ہے. اپنے حصے کا ہمت کرنی ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ کرنی ہے. اور یہ بھی میرا امام پہ احسان نہیں، یہ ان کا احسان ہے اگر مجھ پہ کرم فرما دیں گے. میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. دو چیزیں. تیسری چیز، کوشش کریں گھر کے ماحول میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جیسے باہر آپ کو ملتی ہے کچھ ایسی انوائرمنٹ ملتی ہے، آپ گھر آ کے بتاتے ہیں بابا کا، بھائیوں کا، کزنوں کا، ان کا وہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی. کوشش کریں گھر کے ماحول کو، ان کو یہ نہ کہ بتائیں آج میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، مجھے لڑائی کی، مجھے کچھ کیا. ان کو بلکہ یہ کہیں اگر کچھ کہنا بھی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں مولا مجھے ہمت اور توفیق کمال دے، بجائے اس کے کہ ان کو ایک تو ٹینشن میں ڈال دوں اور دوسرا ان کو موٹیویٹ کروں کہ یہ میرا بدلہ جا کے لے. نہیں، ایک بات گھر کے حوالے سے 2-3 باتیں اور بھی بتا دو، بڑی اہم ہے. دوسری بات، ماما بابا بہن بھائی گھر میں کوئی تھوڑا سا اونچا بولنے کی کوشش کریں. ایسے کوئی ماحول تھوڑا سا جھگڑے کا، گھر ہے نا، ہوتے چھوٹے چھوٹے معاملات، فوراً آپ اتنا رول پیارا پلے کر سکتے ہیں. بابا، ماما، باجی، بھائی جان، ہمارا دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا، ابھی آگے تو کیا کہیں گے. یہ آپ بڑا بہترین رول پلے کر سکتے ہیں ایز اے جوان. تیسری چیز، ہاں نام کیا بیٹا آپ کا؟ عزیر حیدر. عزیر بھائی. عزیر کیا کھانا ہے آج؟ ماما روز دال پکاتی ہو، آج کوئی چکن کوئی مٹن بناؤ آج نا. عزیر کیا کھانے؟ ماما ہم تو اس قابل نہیں، امام کا صدقہ جو مل جائے. 4 انگلیوں کو پتہ ہے، اس کو شکم کو پتہ ہی نہیں اندر کیا آ رہا ہے. ماما مولا کا صدقہ جو پکا دیں گے ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، اس روٹی کا بھی حق ادا نہیں، اس سالن کا بھی حق ہے. ماما یہ آپ کی مہربانی ہے اور آپ کے مولا کی مہربانی ہے جو آپ کے ذریعے ہمیں یہ پاک لنگر نصیب کرواتے ہیں. عزیر پیسے چاہیے پاکٹ منی؟ بابا میرے سے خرچ نہ ہو جائے فضول میں، بس اتنے دیجیے گا جتنی میں اپنی پیٹرول کے لیے یا اپنی بکس کے لیے میں استعمال کر سکوں. بابا زیادہ پیسے ہوں گے نا تو دوستوں میں دل کرے گا میں پیزے بھی کھا لوں، میں برگر بھی کھا لوں، میں چیزیں بھی کھا لوں. وہ پیسے جو میں ہمیں فضول میں ضائع کر جاؤں گا، بابا وہ میں اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیوں نہ خرچ کروں. بابا آپ میری طرف سے کوئی چھوٹی سی سمجھ لیں کمیٹی ڈالیں. آج آپ نے مجھے 100 روپیز دینے تھے، بابا 50 دے دیں، 50 میری طرف سے آج کے دن کی کمیٹی ڈال دیں یا امام کے نام کے باکس میں ڈال دیں. آپ بہت اہم رول پلے کر سکتے ہو. میں نے جسٹ تھوڑے ٹچ دیے ہیں، انشاءاللہ باقی مدد امام فرمائے.